اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 38 کی ابتدا کر رہے ہیں، یعنی کہ 38 لیکچر ہے آج ہمارا، اور امید ہے کہ یہ آن لائن کلاسز کا آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ بالمشافہ ہم کلاسز اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ کالج کے اندر۔ باب دوم ہے اور اسلامی تشخص ہے، اور میں ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلباء۔ باب دوم کے اندر آج جو آخری ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ رذائل اخلاق ہوگا، جس میں جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر اور حسد ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سارے ٹاپکس کو باری باری کچھ ٹچ دیں اور اختتام کی طرف جائیں۔ رذائل اخلاق کیا چیز ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ جہاں پر ہم نے محاسن اخلاق پڑھے یعنی کہ اچھے اخلاق، تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہیں برے اخلاق، بری عادات، جس کو رذائل اخلاق کہا جاتا ہے، جو انسانی کردار پر اثر انداز ہو کر اسے نفسانی خواہشات کا غلام بنا دیتی اور انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے۔ تو رذائل اخلاق میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جھوٹ ہے۔ عربی میں اس کے لیے کذب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں ہم اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ کا تعلق کہتے ہیں کہ محض صرف زبان سے نہیں بلکہ بہت سی دوسری ناپسندیدہ چیزوں سے اور ناپسندیدہ اعمال سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کا مال ہتھیانا، غرور کرنا، کم تولنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر کیا ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا ارشادات فرمائے گئے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 30 ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بات کہنے سے بچو۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اگلی سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 61 ہے، جس میں فرمایا پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجے۔ پھر فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 ہے، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب دردناک عذاب تیار ہے۔ اب جھوٹ کے متعلق چند حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور پھر منافق کی 3 نشانیوں میں سے سب سے پہلی جو ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا ترک نہ کر دے، اگرچہ وہ فی نفسی سچا ہو۔ تو یہ ساری احادیث ہیں جس میں جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے اور بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ کر پکارا گیا کہ آپ ہمیشہ سچے اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ کوئی صفا پر کا واقعہ پہلے بھی کسی لیکچر میں نے بیان کیا تھا کہ مشرکین مکہ کو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی فوج حملہ آور ہونے کے لیے تم پر آ رہی ہے تو کیا یقین کر لو؟ انہوں نے کہا جی کہ کیوں نہیں یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا، سچا پایا۔ تو یہ بے شمار مثالیں ہیں آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے، جو آپ کے سامنے میں دکھا بھی رہا ہوں آپ کو، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم میں
ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے ہمیں تعلیم دی کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں۔ پھر آگے یہ جھوٹ کے نقصانات ہیں، یہاں پر قریباً 5 کے قریب بیان کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی چیز عزیز طلبہ یہ ہے کہ جب جھوٹ بولا نہیں جائے گا تو نہ ہی نقصانات ہوں گے، اور سچ بولا جائے گا تو سچ کے جو کیا کہتے ہیں کہ سچ کی وجہ سے جو اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، اس کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ ہے، ان گنت۔ جھوٹ کی اجازت کہاں ہے؟ دیکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امور میں جو خلاف شریعت نہ ہو اور جس سے عوام الناس کو نقصان کی بجائے فائدہ پہنچ رہا اور سچ بولنے میں لوگوں کا نقصان ہو، وہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے وہ جھوٹا نہیں ہے جو 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دے۔ یہاں پر وہ صورت بھی بتا دی کہ کس صورت میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں غیبت کس کو کہا جاتا ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص میں موجود برائیوں کا اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ اور غیبت اور اتہام میں کیا فرق ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، اکثر و بیشتر یہ چیز ایگزامز میں آ جاتی ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہو، اور اتہام یعنی کہ تہمت لگانا سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کی ایسی برائی بیان کی جائے جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت یوں فرمائی، یہ مثال بھی دی جا رہی ہے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں موجود برائی کا ذکر کرو گے تو غیبت ہوگی، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو تم اس پر اتہام باندھو گے۔ یہ مختلف صورتیں آگے پھر غیبت کی جو بیان کی گئی ہیں اس کو پڑھ لیجئے گا۔ آگے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے گا، سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر 12 ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ پس اسے تو تم ناپسند ہی کرتے ہو۔ آگے چند احادیث پاک ہیں۔ واقع معراج کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ایک گروہ کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو بگاڑتے ہیں۔ تو یہ ساری احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ پھر غیبت کی جو جائز صورتیں ہیں ان کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا سورہ النساء اللہ کسی کی کھلا برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے غیبت کے نقصانات ہیں کہ اخوت، ہمدردی اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، باہمی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کھلا برائی جب یہ ہو جاتی ہے تو معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، پورا معاشرہ جو ہے نا وہ برائی کا اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، گالم گلوچ اور قتل و غارت وغیرہ جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے۔ آگے منافقت ہے عزیز طلبہ، اس منافقت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ منافقت کا لفظ نفق سے نکلا ہے جس کے معنی ایسی سرنگ کے ہیں جس کے 2 منہ ہوں۔ منافقت کے معنی دھوکہ دہی یا دوری چال کے ہیں، یعنی کہ دوغلا پن جو ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے، منافقت کہلاتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14 ہے، یہ لوگ منافق جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، اور جب ایسے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دوغلے معیار کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 143۔ فرمایا منافقین درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں، مذبذبین بین ذالک کس کو کہا گیا۔ آگے عزیز طلبہ دیکھیے گا، نفاق کی اقسام بیان کی گئی ہیں، 2 اقسام بیان کی گئی ہیں، عملی منافق اور اعتقادی منافق۔ عملی منافق اور اعتقادی منافق۔ سب سے پہلے دیکھیے گا اعتقادی منافق کیا ہے۔ اعتقادی منافق وہ شخص ہوتا ہے جو صرف زبان سے ہی ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں ایمان موجود نہ ہو۔ اس جرم کی سزا دائمی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے عملی منافق ہے۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی مسلمان ہونے کا اقرار کرے، لیکن
بعض بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکامات پر چلنے میں سستی یا کوتاہی کرے، ایسا شخص کامل مومن نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بیان کر دی میں نے آپ کو، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور پڑھیے گا، یاد رکھیے گا۔ منافق کی نشانیاں بیان کر دی گئیں، وہ میں نے حدیث پاک آپ کو بارہا بیان کیا ہے۔ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کریں، اور یہ ساری چیزیں ان حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں نفاق کی مذمت کی گئی ہے، سورہ المنافقون ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ پھر سورہ التحریم کی آیت نمبر 9 ہے، دیکھیے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافق سے لڑائی کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پھر آگے نفاق کی مذمت میں حدیث پاک ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ بری حالت میں دو چہروں والوں کو پاؤ گے، یعنی کہ منافقوں کو پاؤ گے، جو بعض لوگوں کے پاس ایک چہرے سے جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے جاتے ہیں۔ منافقت کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث میں اس کا سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے کافی ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ عزیز طلبہ، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ آخری آیت سورہ النساء کی دیکھیے گا، فرمایا بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اسفل سافلین، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ۔ سورہ 3 کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ منافقت کے نقصان کیا ہیں؟ بھائی چارہ، اخوت ختم ہو جاتی ہے، بے شمار اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں جھوٹ، لالچ، بدعہدی وغیرہ۔ اس کے علاوہ منافق جو ہے اس کی ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑنے کا یہ موجب بنتا ہے، بدبنی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ تو یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں۔ آگے تکبر ہے، اس پر چند آیات میں بیان کر دیتا ہوں۔ تکبر کیا چیز ہے؟ گھمنڈ کرنا، خود پسندی کرنا۔ اور سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا جہنم میں متکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر حدیث پاک ہیں، غرور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو یہ ساری احادیث، یہ میں کیمرے کے ذریعے آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو بیٹے لازمی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ وقت کم ہے اور طویل لیکچر ہونے کی وجہ سے اپلوڈنگ میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، تو لہٰذا میں آپ کو یہ صرف دکھا رہا ہوں، اس کو آپ کائنڈلی پڑھ لیجئے گا، لازمی پڑھیے گا پورے ٹاپک کو تفصیلاً۔ آگے دیکھیے گا، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا چیزیں ہیں۔ حدیث میں تکبر کی مذمت جو ہے وہ ہم نے دیکھی۔ عاجزی اور انکساری بولی جاتی ہے کس کے؟ تکبر کے مقابلے میں، اور اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے تکبر کے مقابلے میں۔ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تکبر کا اولین اظہار، فرمایا اس کا انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوگا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ شیطان کے بارے میں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ شیطان کے کہے پر چلتا ہے، لہٰذا تکبر سے ہر دم محفوظ و ممنون رہنا چاہیے۔ تکبر کے آگے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وہی بات آ گئی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوتا ہے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اخوت و محبت، اثار و قربانی اور بھائی چارہ ختم ہوتا ہے۔ غصہ، لڑائی جھگڑا، بد کلامی، یہ سارے معاشرے کے اندر جنم لیتی ہے۔ متکبر شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور اپنی نفس اور ہوس کا کیا کرتا ہے؟ پجاری بنتا ہے۔ اور آج کا آخری ٹاپک جو ہے وہ ہے حسد۔ لغوی معنی اس کا جلنا اور کڑنا ہے، اور اصطلاح میں حسد سے مراد کسی دوسرے شخص کے فضل اور کمالات اور اس کو میسر نعمتوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہونا، اور عداوت کی وجہ سے یہ خواہش رکھنا کہ کسی طرح سے یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں۔ قرآن مجید میں اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا اکثر اہل کتاب اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد
پھر تم کو کیا بنا دیں؟ کافر بنا دیں۔ وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، سورہ الفلق ہے، سورہ الفلق کی آیت نمبر 5 ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو کہا گیا کہ اس کو کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ حسد سے، حاسدین سے اور شیاطین سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ احادیث میں حسد کی مذمت کی گئی ہے، فرمایا تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومنوں کو بہت سی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے حسد کا بھی ذکر فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، اور تم حسد نہ کرو۔ تو عزیز طلبہ، یہ کثرت سے احادیث ہیں کہ جن میں حسد سے بچنے کی کیا کی گئی ہے؟ ممانعت کی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جس قدر مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اندر ہی اندر عزیز طلبہ جو نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان نے کی ہوتی ہیں، جب حسد کو انسان پال لیتا ہے تو اندر ہی اندر انسان سب کچھ کیا کر دیتا ہے؟ اپنی نیکیوں کو بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حسد کی اقسام پھر بیان کی گئی ہیں، یہ دیکھیے گا اس کو کہ 1 2 اور 3 اقسام ہیں، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ حسد اور رشک میں فرق، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، لازمی چیز ہے، لازمی تو ساری ہیں لیکن اس کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ حسد سے مراد دوسرے کی نعمت پر رنجیدہ ہونا، جبکہ رشک سے مراد دوسرے کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے لیے بھی ایسی ہی نعمت کی خواہش رکھنا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رشک کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام نے رشک کرنے کی کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ اور حسد کے پھر آگے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے کہ حسد کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مایوسی اور پریشانی ہوتی ہے، خود غرضی، مفاد پرستی اور بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ناشکری پھر کہہ رہے ہیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے سلیبس بھی الحمدللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر لیا اور آج کی یہ آن لائن کی آخری کلاس ہے۔ امید ہے کہ جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں ان کو آپ نے بہت ہی بہتر انداز میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اور تیار بھی کیا ہوگا۔ یقیناً اگر کوئی کمی کجی رہ گئی ہے تو اس کو مکمل کریں، اور جتنا بھی سلیبس ہم نے مکمل کیا ہے اس کو ریوائز کریں تاکہ بہتر انداز میں آپ ایگزامس کی تیاری کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔